الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ تبدیلی کی ہوائیں جو ہیں وہ چلنے لگی ہیں۔ نون لیگ والے اس کو مانے نہ مانے، کوئی جتنا مرضی اس کو جھٹلائے، اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہے یا نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ احساس، کچھ نہ کچھ طاقت ضرور ہے جس نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو ججز جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور سمن رفعت صاحبہ نے آج جو جیل میں سائفر ٹرائل ہو رہا تھا اس پر سٹے آرڈر کر دیا۔ بہت ترلے کیے اٹارنی جنرل صاحب نے، بڑی منتیں کی کہ آپ سٹے آرڈر نہ دیں، کل کی تاریخ دے دیں، لیکن جس پر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ سارا ریکارڈ لے آئیں، آپ کیوں جیل میں ٹرائل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو سب کچھ، یہ مطلب ایٹ دی آؤٹ سیٹ اٹ لکس ویری انلیگل، کیوں آپ یہ کر رہے ہیں؟ تو جمعرات تک سٹے آرڈر دے دیا، سائفر ٹرائل کو روک دیا گیا۔ لیکن کیا کروں میں اس حکومت کا اور یہ جو حکومت چلانے والے ذہین لوگ ہیں۔ عدالت جیل میں ٹرائل کو روک رہی ہے، سٹے آرڈر دے رہی ہے سائفر کے کیس میں، تو جو نیب کا کیس ہے توشہ خانہ اور نہیں، جو اپنا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے القادر ٹرسٹ کا، یہ کیسز جو ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اب جیل میں چلائے جائیں گے۔ وزارت داخلہ نے اس کا نوٹس بھی جاری، اس کا ریٹن آرڈر بھی جاری کر دیا کہ جی وی آر ویری پلیزڈ کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے مقدمہ کورٹ اس کو چلائے گی، اس کو اڈیالہ جیل میں یہ سب چلایا جائے گا۔ ایک طرف سے عدالت کہہ رہی ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اسی دن وزارت داخلہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں۔ تو ایک تبدیلی جو ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات آپ کے ساتھ دیکھیں، ایک طرف ججز ہیں جو فیصلہ سنا رہے ہیں، دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جج ہیں عامر فاروق صاحب اور ان کے ساتھ جسٹس طارق محمود جہانگیری، انہوں نے یہ جو توشہ خانہ اور دوسرا جو معاملہ ہے القادر ٹرسٹ کا، اس میں جو ضمانتوں کا معاملہ تھا، جو ضمانتیں کینسل ہو گئی تھیں پیشی پر نہ آنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ عمران خان تو قید میں تھے، تو ان کی ضمانتوں کی بحالی کے لیے جو درخواست تھی، جو اپیل تھی، اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اور ایک طرف فیصلے سنائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف عامر فاروق صاحب فیصلے پہ فیصلہ محفوظ کرتے ہیں، اور جب آلموسٹ وہ انفرکچوس ہونے والا ہوتا ہے ایشو، تو تب وہ ایک فیصلہ سناتے ہیں۔ انہوں نے جو توشہ خانہ ٹرائل تھا اس میں اسی طرح کیا، بہت ساری چیزوں پر، خاص طور پر جو ڈیفنس کے گواہ تھے، جو عدالت نے، ٹرائل کورٹ نے اجازت نہیں دی تھی، تو ان کو اپیل کی تھی اس کی عمران خان صاحب نے، وہ فیصلہ بھی روک کے تو اس کو محفوظ کر لیا۔ تو خواجہ عامر فاروق صاحب کا جو ٹرینڈ ہے جس میں وہ فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کا پرائما فیشی، اس کا جو بینیفیشری ہوتے ہیں وہ حکومت ہوتی ہے، ملزم کو اس کا بینیفٹ نہیں ملتا، بلکہ ملزم کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کا مقصد ہی یہ ہے۔ تو بہرحال یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، آج اٹارنی جنرل کی جو بار بار کے منت ترلے تھے وہ نہیں مانے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور بالکل انہوں نے کہا کہ یہ سائفر ٹرائل جو ہے یہ غلط ہے۔ تو پھر بعد میں کیونکہ نیب ٹرائل کی بات ہوئی تو وہ پہنچ گیا سارا عملہ وہاں پر، نیب کا سردار لطیف خان کھوسا بھی وہاں پر، لیکن آج کیونکہ منگل تھا تو جو فیملی ہے عمران خان صاحب کی، بشرا بی بی صاحبہ، وہ بھی وہاں پر عدالت میں موجود تھیں، یعنی جو جیل کے اندر وہ گئی تھی ملنے کے لیے، تو ظاہر ہے وہ ٹرائل میں ساتھ ہی بیٹھی ہیں، وہ بھی ایک کو ایکیوزڈ ہیں، تو ان کے ساتھ، اپنے میاں کے ساتھ ان کو گفتگو کا بھی آج موقع ملا ہوگا، زیادہ موقع ملا ہوگا۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، لیکن وہ ایک تبدیلی کی ہوائیں چل نکلی ہیں۔ اب عدالتوں سے بھی فیصلے آ رہے ہیں، اور پھر میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ اب جلسے جو ہیں کے پی میں وہ بڑے بڑے ہو رہے ہیں، اور پشاور میں جو جلسہ ہوا جس میں شیر افضل مروت نے بھی شرکت کی، بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک تھے۔ تو یہ جو آج سائفر ٹرائل کا جو فیصلہ ہوا ہے، جو سٹے آرڈر نہیں دیا، اب آپ دیکھیں یہ خواجہ عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ اس کو بالکل صحیح قرار دے چکے ہیں کہ جی بالکل جیل میں ہونا چاہیے۔ اب خواجہ عامر فاروق صاحب کا یہ چوتھا پانچواں فیصلہ ہے
جو انہی کے متحد ججز نے، جب وہ ڈی بی بیٹھی ہے جس میں 2 ججز بیٹھے ہیں، تو انہوں نے وہ جو خواجہ عامر فاروق کے فیصلے ہیں ان کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا اور کہا ہے کہ وہ فیصلہ غلط ہے۔ اچھا، اب خواجہ عامر فاروق صاحب وہ چیف جسٹس ہیں، جب عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے اٹھایا گیا تھا تو انہوں نے یہ کہہ دیا، وہ ریمارکس تو بڑے دیے لیکن فیصلہ یہ کر دیا کہ جی بالکل یہ قانونی تھا جو انہوں نے اٹھایا ہے ان کو، عمران خان صاحب کو، اور اس پر پھر بہت ساری پریس کانفرنس بھی ہو گئی، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 3 ممبر بینچ تھا اس نے اس کو غیر قانونی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ عدالت کی پریمیسز سے ان کو اٹھایا گیا ہے اور یہ غیر قانونی ہے، اور اس بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل تھے۔ تو ایک عجیب سا ٹریک ریکٹ بن رہا ہے، حالانکہ خواجہ عامر فاروق صاحب بڑے کانشینس ہیں اپنے میڈیا میں اپنے امیج کے حوالے سے، لیکن اس وقت جو ان کا امیج ہے، جو سوشل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ بہت ہی، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ میں کسی توہین عدالت کے مقدمے میں نہیں پھنس سکتا۔ اچھا جی، اب دوسرا آپ آ جائیں، اس میں آج ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بات ہو گئی ہے اور وزیر اعظم رائیونڈ سے ہوگا۔ کس سے بات ہوئی ہے اور کون ہے جو یہ بات کر سکتا ہے؟ بڑی ایک عجیب بات ہے، اور لوگوں نے الیکشن میں ووٹ دے کے تو وزیر اعظم بنانا ہے، لیکن عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں جی ہماری بات ہو گئی ہے اور ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اگلا وزیر اعظم رائیونڈ سے ہوگا، تو اگلا وزیر اعظم ہی ہے نواز شریف صاحب ہے۔ اب اس سے پہلے وہ جو جاوید لطیف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ پیپلز پارٹی کو سلیکشن کمیٹی نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو یہ کس کانٹیکسٹ میں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پر ایک بھرمار ہے کہ ابھی الیکشنز ہوئے نہیں، ابھی الیکشن کا شیڈیول آیا نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہو گئی ہے، بتا دیا گیا ہے کہ اگلا وزیر اعظم رائیونڈ سے ہوگا۔ تو 2 طرح کی اس وقت جو چیزیں ہیں نون لیگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک تو وہ یہ مطلب تاثر کچھ لوگ ان کے دیتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے، طاقتور لوگوں کی حمایت حاصل ہے، اور نواز شریف صاحب کا سٹیٹس وزیر اعظم والا ہے اور وہ ملک کے آئندہ کے وزیر اعظم ہیں۔ بالکل ایٹ دا سیم ٹائم میڈیا کو یہ خبریں فیڈ کی جاتی ہیں کہ میاں صاحب اس بات سے بہت نالاں ہیں کہ ان کو لاڈلا کہا جا رہا ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سسٹم ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ میاں صاحب بہت اس بات کو ناپسند کرتے ہیں اور اس لیے وہ اپنی تقاریر میں جو سابق چیف جسٹس صاحبان ہیں، ثاقب نثار صاحب ہیں، آصف سعید خان کھوسہ ہیں، گلزار صاحب ہیں، یا ابھی جو سینئر جج اعجاز الاحسن صاحب ہیں، ان کے بارے میں باتیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ریٹائرڈ جنرلز کے بارے میں بھی بات کریں۔ تو یہ جو گفتگو نون لیگ کے لوگ کر رہے ہیں، وہ جو مکسڈ سگنلز بھیج رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی ان کی ایک حکمت عملی ہے۔ لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے لرزہ طاری ہو گیا ہے، ان کے اوسان خطا ہو گئے ہیں، چہرے پیلے پڑ گئے ہیں نون لیگیوں کے، کیونکہ اب یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یار یہ تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے پس پردہ، وگرنہ ہم نے تو سب کچھ سیٹ کیا ہوا تھا۔ یہ عدالتیں کیسے اب سائفر کیس کا ٹرائل روک رہی ہیں؟ کیونکہ سائفر کے میں ہی ان کو سزا ہوگی تو وہ ان کی نااہلی ہوگی، کیونکہ توشہ خانہ توڑ جائے گا۔ توشہ خانہ ایکچولی ہے تو سائفر میں بھی کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال آج نون لیگیوں کے لیے بڑی پریشانی کا دن ہے اس لحاظ سے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے